علی ولی زندہ باد زندہ باد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج شریف ناد علی مدر اللجائب تجد عنا لکا فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم ہم کمزور بندے فرش پر بیٹھ کر کمزور ہاتھوں سے ہاتھ بلند کر کے تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں ان کریم ہستیوں کا صدقہ جو عرش نشین ہو کے فرش والوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے احسان فرما جتنے بھی یہاں تشریف لائے ہیں ان سب کو امام زمانہ کے لشکر کا سپاہی بنا جو مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف لائی ہیں سب کو کنیزان امام میں شمار فرما پروردگار جو گناہ نے کبیرہ و صغیرہ سب کے ہیں احسان فرما معاف فرما تاکہ ہم بھی زمانے کے حسین کا قرب زندگی میں حاصل کر دیں پروردگار احسان فرما تو نے اپنے معصوم کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ نے ہر انسان کو 4 آنکھیں عطا کی 2 آنکھیں ظاہر 2 آنکھیں باطن مخلوق اپنی 2 آنکھیں کھول کے دنیا تو دیکھتی ہے باطن نہیں کھل پاتا احسان فرما کربلا والوں کے صدقے دل کی آنکھیں کھول دے بانیان سید صفدر شاہ صاحب میرے بزرگ میرے بھائی جنہوں نے یہ اہتمام کیا میں نہیں کہتا میرا مولا قبول فرما کیونکہ اگر امام قبول نہ فرماتے ذکر نہ ہوتا مہربانی مہربانی احسان فرما اس ذکر کو نصرت امام زمانہ قرار دے میرے سید کو بادشاہ کے لشکر میں مقام عطا فرما میرے سید کی تکلیفیں پریشانیاں برکت امام سے دور فرما اور مجھے پتہ چلے سید کے بیٹے کے ہاں اولاد نہیں ہے ہاتھ بلند کر کے سید کے بیٹے کے لیے اور جو بے اولاد ہے اس ذکر کا صدقہ قائمی آل محمد کے لشکر کا سپاہی عطا کر پروردگار جو ورثہ ہمارے دنیا سے چلے گئے جہاں جہاں دفن ہے احسان فرمانا جب تیرے ولی کا ظہور ہو ہمارے ورثہ قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل پروردگار ہمیں ولایت کی حقیقت سمجھنے کی حقیقت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یزیدیت نعرہ ولایت یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون مسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینة العلم الثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان
شریک القرآن، وارث قرآن، مالک قرآن، مظہر الایمان، کامل الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور کن. ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین. میرے خیال پیچھے والوں کو میں سرکار کے القاب کا یہ لفظ سمجھا نہیں سکا. معز المومنین، مومنین کو عزت دینے والا. اس لیے مشورہ دے کے جا رہا ہوں، جگہ جگہ سے آئے ہوئے غیور ماتمیوں، گھبرائے نہ کرو. کوئی تنگ کرے برداشت کیا کرو، کوئی ڈسٹرب کرے برداشت کیا کرو، کوئی غلط کہے برداشت کیا کرو. عزت دینے والا آنے والا ہے. یا علی یا علی یا علی مدد. بقیت الاولیاء، اس مقدس ممبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، زوجناہوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت ترین زلفوں کا وارث. یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، غریبوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں گھبرائے نہ اس کا خصوصی وارث. 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث. علماء جہاں جہاں ہیں، فقہا، ذاکرین، خطبہ، سب کا وارث. سادات کا چیف، حقیقی آیت اللہ العظمہ، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی اجل اللہ تعالی و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما. اپنی زبانوں کو ایک دفعہ معطر کرو پاک درود کے ساتھ. چار مصروں سے میں ذکر کا آغاز کرنے لگا ہوں. بہت طویل خطاب نہیں، انشاءاللہ با مقصد اور بامانی باتیں آپ کی جھولیوں میں ڈال جاؤں گا. اب عرفان کے یہ موتی آپ کا مقدر ہے، آپ کا نصیب ہے. کتنا کتنا سمیٹتے ہو اور پھر کتنا عرصہ دل میں بٹھاتے ہو اور پھر کتنا عمل کرتے ہو اور پھر کتنی جلدی مولا تک پہنچتے ہو. یہ آپ کے مقدر پہ کوشش کیا کرو. یہی مجلس ہے جو مقدر بناتی ہے. یہی ذکر میرے مولا کا جو مقدروں کو عروج عطا کرتا ہے. کوشش کیا کر، مشورہ دینے لگا ہوں، جب بھی مجلس حسین میں آیا کر ثواب کی نیت گھر سے لے کے نہ آیا کر. بڑا طویل سفر کر کے آتا ہے ثواب کے لیے، ثواب کے لیے، ثواب کے لیے. حسین کا بیٹا تجھے ثواب کے لیے اپنے دادے کی مجلس نہیں بلاتا. اگر تجھے ثواب چاہیے، مشورہ دینے لگا ہوں، گھر بیٹھ، صرف اس گھر پہ درود پڑھ، جتنا چاہے ثواب مل جائے گا. شاباش. تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیں. نہ آیا کر ثواب کے نہ.
جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے. اور اگر کوئی اس نیت سے حسین کے مجلس میں آتا ہے میں حسین کے مجلس میں جاؤں گا تو مجھے جنت ملے گی، نکال یہ خیال بھی. اس گھر نے جنت اتنی سستی کر دی، تیری سوچ سے بھی زیادہ ہے. کہا جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا. نہ سباب کی خاطر ادھر آیا کر، نہ جنت کا لالچ لے کے آیا کر، نہ گھبرا، نہ پریشان رہے. جنت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں کہ جو تجھے روکے گا، بس جس کی جاگیر ہے اس کو دل میں بٹھا لے. میں بسم اللہ کروں. کوئی لالچ لے کے حسین کی مجلس میں نہ آیا کر. تجھے پریشانی ہے، تجھے تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، سچی نیت سے حسین کا لنگر کھا. تیرا شک تجھے ٹھیک نہیں ہونے دے گا. یقین سے ایک لقمہ کھا، جو بیماری وہ ٹھیک ہو جائے گی. یقین ضروری ہے کیونکہ یقین کے بغیر ولایت بھی قائم نہیں ہوتی. شک ہو ولایت قائم نہیں ہوتی. ولایت واجب نہیں ہو جب ہے. مظفر گڑھ اور جگہ جگہ کا غیور مجمع جہاں جہاں تک میرا پیغام پہنچے آگے پہنچانا کوشش کرنا. معصوم سے پوچھا گیا مولا ولایت جو قائم کر لے کم از کم اس کا معیار کیا ہو؟ تو امام فرماتے ہیں ولایت جو قائم کر لے کم از کم اس کا معیار یہ ہو جیسے وہ زمین پہ چلتا ویسے پانی پہ بھی چلے. ہوئے 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 ہوئے. زندہ باد. معمولی معاملہ نہیں ولایت امیر المومنین. اس کے بغیر چارہ بھی نہیں، واجب نہیں، اوجب ہے، مگر یقین کی کیفیت یہ ہو. ولایت علی کا تو مزاج ہی کمال ہے. بندے صرف بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ چلنا چاہے تو چل سکتے ہیں. پوری علمی ذمہ داری سے ممبر پہ کھڑا کہہ رہا ہوں. شک کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. یقین سے چل. یقین اتنا کامل رکھ جتنا 10 روپے 20 روپے 100 روپے دے کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے گولی کھاتا ہے. یقین ہوتا ہے گولی ٹھیک کر دے گا، اس لیے تو ٹھیک. تیرا یقین تجھے ٹھیک کرتا ہے. آج تجھے یہ بھی بتاتا جاؤں یہ جن جڑی بوٹیوں سے گولیاں بنتی ہیں وہ جڑی بوٹیاں علی کی ولایت قبول کر کے شفا کا باعث بنتی ہے. زندہ باد مظفر گڑھ. زندہ باد. یقین سے حسین کا لنگر کھا. میں تو ممبر پہ کہہ رہا ہوں یقین سے کھا. کوئی پکایا ہو بانی نے یہ نہ دے گوشت پکائے دال پکائے. سرکار کا صدقہ ہے جو بھی پکائے شکر ہے. لیکن ایک یقین اور بھی رکھنا جس شکم میں تو حسین کا لنگر کا لقمہ ڈالے عہد کر وہاں حرام کا قطرہ نہ جائے. یہ مشکل بات تھی. میں شکر گزار ہوں یار تمہارا مشکل بات پہ بولے. خدا کی قسم تجھے ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آج بندوں کا یقین ختم ہو گیا. پہلے بندہ مرنے کے قریب ہوتا تھا کربلا کی مٹی تھوڑی سی کھاتا تھا. بڑے سے بڑا لا علاج علم عباس کے علم کے نیچے جلتے ہوئے چراغ کے تیل سے شفا لیتا تھا. یقین کمزور ہو گئے. یقین کمزور ہو گئے. کیفیت بدل گئی. اس لیے تجھے مشورہ دے رہا ہوں جب بھی جہاں بھی مجلس ہو ضرور کھایا کر چاہے کہ لقمہ کیوں نہیں پر کوشش کیا کر اس لنگر کو کھا کے حلال ضرور کیا کر. پھر تجھے مسئلہ ہی نہیں بیماری آئے گی نہیں تیرے قریب. ایک عمل اور بھی بتاتا جو مظفر گڑھ ہو ذہنی طور پہ تیار. میں بسم اللہ کروں. علم عباس کو روز دیکھا کر تو دیکھتا ہے. آج میرا مشورہ ہے سنبھال کے رکھنا. علم عباس کو روز دیکھا کر پر عہد کر جن آنکھوں سے غازی کا علم دیکھے ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھا کر. ہائے 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 ہائے. ہوئے 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 ہوئے. مہربانی جناب میری مہربانی جناب میں مشکور ہوں جناب آپ کا. اتنی مشکل بات پہ آپ نے کھڑے ہو کے نعرہ لگایا. بڑے بڑے لوگ گھبرا جاتے ہیں. ہاں تو خوش نصیب ہے تجھے علم عباس جیسی خوبصورت شاعر اللہ کی زیارت ہوتی ہے.
بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جو علم کو دیکھ کے اندیکھا کر دیتے ہیں، نگاہ ہٹا لیتے ہیں. تم خوش نصیب ہے. اور تجھے آج مشورہ دے کے جا رہا ہوں، لاہور دور نہیں ہے. پاک بی بی کے حرم پہ جب بھی آؤ میں حاضر ہوں خدمت کے لیے، تمہارے جوتے اٹھانے کے لیے. مشورہ دے کے جا رہا ہوں، اگر نہ ہو آ کے کہنا سید تو غلط کہہ گیا تھا. ممبر حسین پہ کھڑا ہوں، ایک 40 دن صبح صبح امام زمانہ کو سلام کر، غازی عباس کے علم کی زیارت کر کے کسی حرام چیز کو نہ دیکھ. تیری بستی میں کہیں کوئی بیمار ہو، اس کا علاج نہ ہو رہا ہو، چلا جا، صرف اس کو غور سے دیکھ کے کہے امام زمانہ تیرا نوکر آیا کھڑا، اس کو شفا دے دے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. جتنے تیرے پاس روحانیت کے ذرائع ہیں شاید کسی کے پاس ہو. اور علم عباس کو دیکھنا کوئی معمولی کام ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے. تیرے میرے لیے علم عباس نہیں، چھتوں پہ عباس کھڑا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. بس یہی تیرا کمال ہے. کوشش کر اس خزانے کو سنبھال، خاک شفا کی زیارت کر، کوشش کر کربلا کی مٹی کو دیکھ، پھر کوئی حرام چیز نہ دیکھ. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اتنے بڑے خزانے کو ضائع کیسے کر جاتے ہیں. حالانکہ یہ خزانہ اکٹھا ہوتا رہے ہوتا رہے ہوتا رہے تو بندہ ماشاءاللہ پرواز بھی کرتا ہے. یہ پرواز دشمن آل محمد کے حصے میں نہیں، علی کے نوکروں کے حصے میں ہے. کہیں گے سید بھی کملہ ہے، یہ ممبر کی باتیں نہیں ہے، ممبر پہ کھڑا ہو کے کر رہے. کون کرتا ہے یہ عمل؟ بھائی تیرے لیے ہیں، سنبھل جا، سمجھ جا، صاحب و زمان تیرے انتظار میں ہیں. کوشش کر ایسا بن جیسا مولا چاہتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تیرے اوپر کوئی بہت زیادہ وزن نہیں کہ تو یہ بھی کر، وہ بھی کر، یہ بھی کر، یہ بھی کر. نہ، صرف امام کا حیا کر، پھر تو جو چاہے گا وہ ہو جائے گا. تو میں تیری خدمت میں گزارش کر رہا تھا، حسین کے مجلس میں ثواب کی نیت سے نہ آیا کر، حسین کے ذکر میں لالچ لے کے نہ آیا کر، اور خدا را حسین کے ذکر میں آ کے حسین پہ احسان بھی نہ لگایا کر. ہم میں سے اکثر ایسے مجلس حسین سے باہر نکلے کو ہم سے پوچھتا بھائی کہاں گئے تھے؟ ہم کہتے ہیں جی ہم مجلس پہ گئے تھے، مجلس میں گئے تھے. نہ، بدل اس جملے کو. حق کے مودت کی ادائیگی کا خوبصورت اظہار ہے. مجلس سے نکلے کو پوچھے کہاں گئے تھے، یہ نہ کہنا میں مجلس پہ گیا تھا، کہنا مہدی نے بلایا تھا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. زندہ باد حیدری. آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کی کیا بات ہے؟ میں کون ہوں؟ میں کہاں جا سکتا تھا؟ بندے 2 کنال 4 کنال امام بارگاہ کو دے کے فخر کرتے ہیں میں نے امام کی بارگاہ کو زمین دی. تو پیچھے سے لایا تھا. شکر پر حسین نے تجھ سے اپنا گھر بنوایا. جب تک بسم اللہ مہربانی دے. آپ کے کیا کہنے؟ کوشش کر حسین پہ احسان نہ لگا. لنگر پکا، مولا کا احسان سمجھ. ماتمی کو سبیل پہ پانی پلا، مولا کا احسان سمجھ. ماتمیوں کے جوتے اٹھا، مولا کا احسان سمجھ. میں تجھے بڑے سے بڑے عالم کا ایک واقعہ چھوٹا سا ایک لمحے میں صرف سنا کے آگے چلتا ہوں. ایک عالم دین، آنکھیں بڑے عرصے سے نظر کچھ نہیں آتا تھا. علمی ذمہ داری شاہ جی، بغیر پڑھے میں بات ممبر پہ نہیں کرتا. نظر کچھ نہیں آتا تھا، بڑے عرصے علاج کرایا. ایک شب روتے روتے سو گیا. امام زمانہ احسان فرما، کریمی کر، مجھے سامنے ظاہر نظر نہیں آ رہا. امام فرماتے ہیں کل فلاں جگہ ایک ماتمی حلقہ لگے گا میرے دادا حسین کا. جب وہ ماتمی آئیں، جب وہ جوتیاں وہاں چھوڑ کے ماتم پہ جائیں، جوتیاں ہٹا کے ان کی خاک اٹھا آنکھوں پہ لگا. ہوئے 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 ہوئے. تیرا بڑا مقام ہے، تیرا بڑا مرتبہ ہے. اپنا مقام پہچان، اپنی حیثیت کو دیکھ، ہمت کر، سفر کر. کوئی تیرا نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، کوئی بھی نہیں. زہری رشتے ہیں، ابو بیٹا، چاچے مامے، نانے ماں، یہ سب زہری رشتے ہیں. سانسوں کی ڈوری تک ہے. سانسوں کی ڈوری ختم، رشتہ ختم.
میت اٹھاؤ، میت کو کفن پہناؤ، میت کو قبر میں ڈالو، مٹی ڈالو، میت میت میت، حق ادا کر جو جس کے لیے تو آیا ہے۔ ایسا عشق اب اس گھر سے تیرا امام بھی تیرا جنازہ پڑھانے آئے گا، پر میت نہیں کہے گا، نوکر کہہ کے پڑھائے گا۔ اور اگر تو نے یہ میری چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے معصومین کے فرامین کے مطابق تیری جولی میں ڈالی، اگر تو اس پہ قائم رہا، مضبوط رہا، سردار تیری قبر پہ بھی آئے گا، کم بے اذنی کہہ کے تجھے قبر سے اٹھائے گا، تو کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جائے گا، دائیں بائیں دیکھ کے کہے گا مولا وہ میرے اپنے کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے؟ تیرا امام مسکرا کے کہے گا تیرا کوئی اپنا ہوتا تو ہوتا، تیرا اپنا تو میں ہوں جو ہوں۔ بسم اللہ کر، بسم اللہ کر، زندہ باد، زندہ باد۔ آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کے مزاج کی کیا بات ہے؟ میں بسم اللہ کروں، اس لیے کوشش کیا کر، امام پہ احسان نہ لگایا کر، امام کا احسان سمجھا کر، آنکھوں کو پاکیزہ رکھ، باحیا رکھ۔ مجبور بھی کرے نا نفس کہ آنکھوں کو گندہ کرنا ہے، فوراً جھٹکا دے، کہا نہیں، ایک کیمرہ بندے لگاتے ہیں، ایک کیمرہ اللہ نے لگایا، مولا مجھے دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں بھلا کیسے وہ آنکھیں گندی کروں جو علم عباس کو دیکھتی ہیں، جو ذوالجناح کو دیکھتی ہیں، جو تعزیہ کو دیکھتی ہیں، جو جھولے کو دیکھتی ہیں؟ کیسے میں آنکھیں گندی کروں؟ جھٹکا دے، پھر بھی تیرا نفس تجھے آ کے مجبور کرے کسی الٹے کام کے لیے، فوراً آنکھیں بند کر، علم عباس کے وسیلے سے خیر مانگ۔ مولا تیرے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، علم عباس احسان فرما، مولا کے اپنے قائم کے اس ادنا سے نوکر کو اس سے بچا لے، بچ جائے گا۔ بڑے ذریعے ہیں تیرے پاس، اس لیے اپنے آپ کو سنبھال۔ جہاں سے میں نے تمیدی پہلے جملے کا آغاز کیا تھا، میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا تھا، ثواب کی خاطر حسین کی مجلس میں نہ آیا کر، لالا جنت لے کر نہ آیا کر، لسٹیں لے کے نہ آیا کر، میں حسین کی مجلس میں جا رہا ہوں، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، میری پریشانی دور ہو جائے، نہ لے کے آیا کر لسٹیں۔ تجھے پتہ ہے یہ دنیا جتنی بھی ہو یہ مانند بھوسا ہے، نہیں، یہاں فصل تیار ہوئی، آپ نے تھریشر لگائی، ضرورت کیا تھا آپ کو، دانا یا بھوسا؟ دانا، شاباش، بھوسا فری میں ملتا ہے نا؟ بھئی یہی حال ہے، جس کو دانا مل جائے اس کو نعمت عظمہ مل جاتی ہے، بھوسا دنیا فری میں مل جاتی ہے۔ مولا یقین سے تو آ، تیری ویسے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ویسے ٹینشنیں، اور یہاں کمال ہے حسین کے ذکر کا، اگر تو یقین سے آئے تجھے پیچھے دنیا بھلا دیتا ہے، تو کہاں بیٹھا ہے تجھے پتہ نہیں ہوتا، یہی تو سب سے بڑی جنت ہے جو قرب امام زمانہ ہے۔ اس لیے بس یہی میں تمیدی بات مکمل کروں، اگلی بات میں شروع کرتا ہوں۔ کوشش کرنا ہے لالچ سے بے نیاز ہو کے آیا کر۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے زمانے کا امام اپنی جد کے ذکر میں بلاتا کیوں ہے؟ ثواب بھی مقصد نہیں، جنت بھی مقصد نہیں، صرف ایک مقصد ہے۔ میرا یہ نچوڑ ہے، اس پہ دیکھوں گا میں اگلی بات کہاں سے شروع کروں، ورنہ یہیں دو جملے مصائب اور اجازت لے کے آپ سے چلا جاؤں گا۔ مولا کی عزت کی قسم، تیرا زمانے کا امام 1200 سال سے اپنے دادے کی پوڑی بچھوا کر، ہر چوک ہر گلی کائنات کے کونے کونے بچھوا کر کوشش کرتا ہے شاید ان میں سے کوئی حر بن جائے۔ تیرا امام کوشش کرتا ہے ان مستورات میں کوئی فضا بن جائے، نہیں سمجھا پایا۔ 3 زمانے سمر شاہ جی ہمیں بچپن سے پڑھائے سکھائے سمجھائے جاتے ہیں۔ ایک ماضی، بس یہ آرام سے سمجھا دوں، ایک چھوٹا سا واقعہ، 2 جملے مصائب اور اجازت۔ ایک ماضی جس کو گزرا ہوا زمانہ کہتے ہیں، ایک حال جس میں ہم ہیں، ایک مستقبل جو آئے گا، نہیں سمجھا پایا۔ آپ نے صبح لنگر کھانا کھایا تھا، یہ آپ کا ماضی ہے۔ اب آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہ آپ کا حال ہے۔ شام کو آپ اپنے گھروں کو جائیں گے، یہ آپ کا مستقبل ہے۔ اور میں آسان کرتا ہوں، اللہ نے اولاد دی، آپ نے مشورہ لیا علاقے کے اچھے لوگوں سے، بھئی یہ بتائیے میں اسکول داخل کرانا چاہتا ہوں، فلاں اسکول کیسا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا مشورہ ہے یہاں بچے کوئی محنت نہیں کراتے بچے کو، یعنی ماضی کا معاملہ ٹھیک نہیں۔ اگر تو نے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، فلاں سکول داخل کرا، بچے
بچے کا مستقبل بنانا ہے، فلاں جگہ داخل کرا، میں نے کاروبار کرنا ہے، جی وہ کاروبار نہ کرنا، اس علاقے میں فائدہ نہیں ہے، اگر تو چاہتا ہے تیرا کاروبار چمک جائے فلاں کاروبار کر، یعنی اپنا مستقبل بنا۔ شادی کیوں کرتا ہے؟ میں نسل بڑھاؤں گا۔ رات کو کیوں سوتا ہے؟ میں صبح اٹھوں گا۔ جس بندے کو سمجھ یقین ہی نہ ہو نا صبح نہیں اٹھنا، مولا کی قسم رات کو اس کو نیند ہی نہ آئے، صرف یقین ہوتا ہے میں صبح اٹھوں گا، ہر چیز میں مستقبل، بچے کو پڑھاؤں گا، بڑا آدمی بناؤں گا، نوکری کروں گا، تنخواہ لوں گا، کاروبار کروں گا، منافع کماؤں گا، شادی کروں گا، نسل بڑھاؤں گا، ہر چیز میں گا 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 گا۔ بار بار تجھے مجلس میں یہی تو بتایا جا رہا ہے، صفین ہو چکی، خیبر ہو چکی، خندق ہو چکی، کربلا ہو چکی، مہدی آئے گا۔ اوئے ہوئے بس کوشش کر، آج کے بعد یہ نیت کیا کر، میں صبح اٹھا ہوں، اللہ نے مجھے سورج کا چہرہ دکھایا ہے، اللہ کرے یہ شمس ہے، میرا الشمس آ جائے۔ میں رات کو بستر پہ سو رہا ہوں، یہ نہیں کہ صبح یہ کروں گا وہ کروں گا، نیت کر کے سو، میں بستر پہ سو رہا ہوں، صبح اٹھوں گا تو میرا امام آ جائے گا، سویا ہوا تو بستر سے بھی اٹھا لے گا۔ بڑا مشکل سا مرحلہ ہے، سردار کو مستقبل کے پیمانے پہ رکھ کے بادشاہ کے لیے تیار ہو گیا، بڑا مشکل سا مرحلہ ہے۔ اب میں چھوٹی سی ایک بات، بندے آ کے مجھے کہتے ہیں، فون بھی کرتے ہیں، سید کل ہمارا کیس لگا ہے جج کے پاس، کتنے دن ہو گئے نیند ہی نہیں آ رہی، جج بڑا سخت ہے۔ کیوں بندوں پریشان کریں ایک دوسرے کو، یا کسی مولوی کو، یا کسی علامہ کو، یا کسی سید کو، یا کسی پیر فقیر کو؟ پڑھ 2 رکعت نماز، رات کو مولا کو عرضی کر، مولا اصل قلم تیرے ہاتھ میں ہے، مولا میں نہیں جانتا جج کیسا ہے، میں یہ جانتا ہوں کائنات کا جج میرا مولا بڑا کریم ہے۔ یقین رکھ کے بادشاہ کی خدمت میں عرض کر، فیصلہ کچھ جج نے لکھنا ہوگا، لکھ کچھ جائے گا۔ کیوں میں بسم اللہ کروں، مولا صاحب و زمان کی امان میں رہو، گھبرائے نہ کرو کسی کے تانوں سے، پریشان نہ ہوا کرو، مومن کچھ تنگ کریں پریشان کریں، غیر تنگ کریں پریشان کریں، صبر کیا کرو۔ کیوں؟ سردار آنے والے ہیں۔ یہ امت کا تنگ کرنا یہ آج کا نہیں، بہت پرانا ہے۔ 8واں امام کا دور ہے، چھوٹا سا واقعہ، بڑا مختصر سا، تیری ہمت بڑھانے کے لیے، تیرا سفر چلانے کے لیے۔ 8ویں لال ولایت، زمانے کا علی مگر رضا، حجت خدا، بادشاہ تیرا تشریف فرما ہے، شخص تیرے امام کے سامنے بیٹھا ہے، ادھر ادھر نہ دیکھنا یار، بڑی اہم بات ہے، میں اہم موڑ پہ تمہیں لے آیا ہوں، تمہیدی گفتگو کا اب میں نچوڑ شروع کر۔ سامنے امام کے ایک شخص بیٹھا ہے جسے صاحب کتاب نے شیعہ لکھا ہے، دائیں بائیں امام کے بیٹھے ہیں جنہیں صاحب کتاب نے محب لکھا ہے۔ حیرانی ہے تاریخ کی، سمر شاہ جی محبوں کے نام نہیں لکھے، شیعہ کا نام لکھا ہے۔ نہیں سمجھ آئی میرے مظفر گڑھ کے اس مجمع کو، میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا، محبوں کے نام تاریخ نے نہیں لکھے، شیعہ کا نام تاریخ نے لکھا ہے۔ نہیں سمجھ آئے گی اگلا جملہ اگر میں نے نہ کہا، خدا کی قسم تیرے 11ویں بادشاہ سے پوچھا گیا تھا، مولا محب اور شیعہ فرق ہے؟ فرماتے ہیں بڑا فرق ہے، محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ محب ہمیں چاہتا ہے، شیعہ کو ہم چاہتے ہیں، بس ہم محب ہیں، انشاءاللہ ہم نے شیعہ بننا ہے نا، میرے ساتھ یک زبان ہو، انشاءاللہ بننا ہے، ہم نے امام کی چاہت بننا ہے۔ امام کی آنکھوں میں رہنے کے لیے، امام کی چاہت میں آنے کے لیے کوئی سپیشل بھی کرنا پڑتا ہے، مثلا کیا کرنا پڑتا ہے؟ اکثر امام برگاہوں میں دیکھا میں نے، جانے والا حسرت کر کے جاتا ہے، وصیت کر کے جاتا ہے، میں مر جاؤں مجھے وہاں دفنانا جہاں ماتمیوں کے جوتے قدم لگے۔ بے شک و سلام ہے، بس اگر تو نے امام کی آنکھوں میں رہنے کی حسرت رکھنی ہے، مرنے کے بعد ماتمیوں کے جوتے برداشت کرتا ہے، زندگی میں تھوڑا برداشت کر لینا۔
سمرشا نہیں ملتی ایسی باتوں پہ داد، لیکن مجبور یہ ممبر کی بتانے یہی چیزیں چاہیے تاکہ ان کے مزاج بدلیں، ان کے ظرف وسعت اختیار کریں. تھوڑا سا برداشت کر لے، کچھ نہیں ہوتا. اگر امام کی نگاہوں میں آنا چاہتا ہے تو صاحب ثروت ہے، امیر ہے، 4 پیسے ہیں، چپ کر کے کسی غریب مومن کے گھر جہیز لے کے کسی کے ہاتھ بھجوا دے. تیری بچی کی شادی نہیں ہو رہی، یہ جہیز ہے، میں نے نہیں بھیجا، مہدی نے بھیجا ہے. جو سامنے بیٹھا سرکار کے وہ شیعہ ہے، نام یونس. سرکار بڑی محبت کرتے ہیں اس سے. جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ سرکار سے محبت کرتے ہیں. بار بار میں جملہ دہرا رہا ہوں، بار بار اللہ کرے میری دعا ہے اس ممبر کے صدقے یہ جملہ آپ کو کبھی زندگی میں نہ بھولے. جو سرکار کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ سرکار سے محبت کرتے ہیں. جو سرکار کے سامنے بیٹھا ہے اس سے سرکار محبت کرتے ہیں. یونس تو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم تیرے سے بہت پیار کرتے ہیں. تیرے اس پیار کا کمال یہ ہے تو ہم سے ہماری محبت کا صلہ نہیں مانگتا. مشکل بات ہے. چلو جہاں تک پہنچ گیا میں بسم اللہ کرتا ہوں. تیرے پیار کا کمال یہ ہے کہ تو ہم سے ہماری محبت کا صلہ نہیں مانگتا. تو اللہ سے شکر کر کے کہتا ہے اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا. تو شکر والوں میں ہے. تو ہم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، تجھے ہم سے کچھ نہیں چاہیے، ہم سے ہم ہی چاہیے. بس تھوڑا سا صبر بڑھا اور جی مولا امر ہو گیا. ابھی کچھ لمحوں میں بصرہ سے ایک قافلہ مجھے ملنے آ رہا ہے جو ہمارے گھر کے ہمارے چاہنے والوں میں سے ہے. جی مولا ایسا کر تو اٹھ، ساتھ والے کمرے میں جا کے بیٹھ جا. لمحہ گزرا، غلام نے آ کے عرضی کی مولا بصرہ سے قافلہ آپ سے ملنے آیا ہے. سرکار فرماتے بھیجو. امام جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. اب حیرانی والی بات یہ ہے آج لوگ امام کے مقام کا تعین کرتے پھر رہے. امام یہاں ہے وہاں نہیں، وہاں ہے یہاں نہیں. حیرانی والی بات جو امام کے مقام کا تعین کرتے ہیں وہی شیطان کو ہر جگہ سمجھتے ہیں. حیرانی والی بات نہیں، شیطان ہر جگہ ہو سکتا ہے، رحمان کا رحمان نمائندہ ہر جگہ. اور یہ تیری اس کی سب سے بڑی دلیل ہے. تو نماز کے آخر میں امام کو سلام کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، من جور الزمان، من شر شیطان. بادشاہ کو کہتے ہیں میرا صاحب الزمان، زمانے کا سردار مجھے بچا. الامان پناہ دے، بچا لے. کن چیزوں سے؟ زمانے کے جوش سے، زمانے کے فتنے سے، شیطان کے شر سے. تو نے مظفر گڑھ میں کہا مولا بچا، ڈی جی خان والوں نے ڈی جی خان میں کہا مولا بچا، سندھ والوں نے سندھ میں کہا مولا بچا، اسلام آباد والوں نے اسی وقت اسلام آباد میں کہا، سیالکوٹ والوں نے سیالکوٹ میں کہا، اسی وقت صبح کی نماز لندن والوں نے پڑھی، انہوں نے کہا مولا بچا. یہ کون ہے؟ یہی تو ہے جو آیت اللہ حجت اللہ دنیا کے جتنے بھی ہوں جس کے نام آنے پہ جھک جائیں اور ان کو مصیبت کے وقت بچا لے، اسے تو صاحب کہتے ہیں. سمر شاہ جی ذاکر مزاج مزمے میں بے سورہ بندہ آ کے بات کر جائے اور بندے داد دیں، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. آپ کی کیا بات ہے؟ اہل بصرہ آ گئے تیرے امام کے پاس. سرکار حجت خدا اولی الامر ہمارا سلام. سرکار نے فرمایا علیکہ سلام. او بصرہ میں وہ جو ہمیں چاہتے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ مولا ٹھیک ہے. وہ بصرہ والے ان کا کیا حال ہے جو ہمیں چاہتے ہیں؟ وہ جو ہیں ان کا کیا حال ہے جو ہمیں چاہتے ہیں؟ سرکار سب ٹھیک ہے. کافی دیر گفتگو کرتے رہے. اچانک انہوں نے گفتگو کا رخ بدلا. امام کو کہتے ہیں مولا ایک یونس ہے، یونس بندہ نمبر 2 ہے. بڑا تمہاری ہمت بڑھانے کے لیے میں نے جان کے واقعہ پڑھا ہے، آپ کی مرضی. سرکار وہ جو یونس ہے نا، یونس وہ بندہ نمبر 2 ہے. ایویں آپ کا دم بڑھتا ہے، بندہ ہی ٹھیک نہیں. سرکار ایویں بنا پھرتا ہے، اس کے کام ہی ٹھیک نہیں، ہر کام الٹا کرتا ہے. بڑی بڑی باتیں کیا، میں ممبر پہ نہیں کر سکتا. صاحب کتاب لکھتے ہیں تیرے 8 امام سر جھکا کے بیٹھے رہے، سنتے رہے. جب بات مکمل کر لی، اجازت ہے
तेरे इमाम फरमाते हैं लंगर करके जाना, ऐसे नहीं जाना। सरकार ने जवाब नहीं दिया, जो भी बातें करते फरमाते लंगर कर। गुलाम इनको लंगर करा। जी मौला लंगर कर लिया जी, इजाजत मांग रहे हैं। सरकार फरमाते भेज दो। आवाज दी यूनुस इलैया, इधर आ, करीब आया। आंखों से समझ मोटे मोटे आंसू टप रहे, रो नहीं रहा, आंसू टप रहे। सरकार आप मौला हैं, आप आका हैं, आप सरदार हैं, आप शहंशाह हैं, बादशाह आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो कायनात है। बादशाह एक छोटी सी अर्जी थी, जो ये कह रहे थे मेरे बारे में मैं ऐसा हूं। होए 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 होए, अभी भी तेरी हिम्मत न बढ़े, तेरा मुकद्दर और तेरा नसीब है। मौला ये जो मेरे बारे में इतनी बातें मेरे खिलाफ कर रहे थे मैं ऐसा हूं। तेरे इमाम मुस्कुरा के फरमाते यूनुस इनकी बातों से मत घबरा, पूरी दुनिया तेरी मुखालिफ हो जाए ना घबरा, जब तेरा इमाम तुझसे राजी है। आपकी क्या बात है? सरकार फरमाते जब तेरा इमाम तुझसे राजी है तो घबरा ना, तुझे घबराने की जरूरत नहीं। हाँ मगर एक ख्याल किया कर, लोगों से गुफ्तगू करते वक्त उनका ज़र्फ देखा कर। छोटे ज़र्फों के सामने बड़ी बातें ना रखा कर, लोग दुश्मन हो। मैं बिस्मिल्लाह करूं, दुआ है, बस मैं बहुत अर्ज कर गया। दुआ है कि मेरा मालिक तुझे ऐसा शिया बनाए जैसा हमारा मालिक तुझे देखना चाहता है। छोड़ दे, एक दूसरे को माफ कर दे। बड़ा पन है। बल्कि समर शाह लाहौर बैठे, गुफ्तगू चल रही है, एक साहब आए, कहते शाह जी 16 साल हो गए परेशान हूँ, घर में बरकत नहीं है, टेंशन है, तकलीफ है, कोई अमल बताएं। मैंने कहा मैं छोटा सा अमल बताऊंगा तो करेगा? कहते सैयद जरूर करूंगा। मैंने कहा जा, जिस से तू नाराज है या जो तुझसे नाराज है जा माफ कर दे। समर शाह मौला के मेंबर पे खड़ा हूँ, चौथे दिन आके कहता है जितनी सुकून की नींद में रात सोया हूँ इतना पहले ही नहीं सोया। मैंने कहा मौला के लिए माफ कर दे, यही तेरा सबसे बड़ा कमाल है, मौला की खातिर माफ कर दे। कुछ नहीं होते, मरने के बाद तेरी मैयत पड़ी होती है, तेरा वारिस खड़ा होके कहता है यार इसे माफ कर दो। मरने के बाद माफी मंगवाई तो किस काम की? जिंदगी में बड़ा ज़ख्म दिखा, एक दूसरे मोमिन का हाथ पकड़ साथ सफर कर, साथ लेके चल। 18 ज़िलहज आ गई। शाह जी अगर मेरा प्रोग्राम बन गया, अभी देखते हैं जरा सूरत हाल टाइट हुई हुई है प्रोग्रामों की, अगर मैं आ गया आपके पास, मैंने खिताब किया, मैं तफसीलन नर्ज करूंगा। 18 ज़िलहज की एक दुआ सुन ले, सिर्फ उसका एक जुमला सुन ले। तेरे मासूम का हुक्म है 18 ज़िलहज मोमिन के हाथ में हाथ डाले, अल्लाह की बारगाह अर्जी करे, परवरदिगार तेरे कमजोर बंदे तेरे हबीब के कहने पर जो ईद अकबर हुई थी उसमें 2 इकट्ठे हैं और तेरी बारगाह अर्ज करते हैं। ईद अकबर है, खाली ना लौटाना। पहली अर्जी तेरी बारगाह ये है मेरा मोमिन भाई, हो सकता है मैं अच्छे अमाल पे जन्नत के काबिल हो जाऊं और ये बुरे अमाल पे जन्नत के काबिल ना हो। परवरदिगार इस गदीर के दिन के सदके तेरी बारगाह अर्ज करता हूं, उस वक्त तक मैं जन्नत नहीं जाऊंगा जब तक कमजोर मोमिन ये ना जाए। बेटा ये पैसे ले जाओ, मैं पैसे लेने वालों में से नहीं हूं, बेटा ये पैसे ले जाओ। मेरे मौला हुसैन का खून इतना बेवकत नहीं जो पैसों में बिक जाए। चैलेंज है, मैंने दुनिया में किसी से 1 रुपया नहीं लिया, क्यों लूं? जलालुद्दीन सुर्खपोश की औलाद हूं, आज मैं पैसे लेके चले जाऊं, यहाँ के लोग कहेंगे बुखारी सैयद था, किरदार नस्लों का पता देते हैं, लगता है इनके बेड़े भी भिखारी थे। नहीं, मेरी डिक्शनरी में मुझे कस्में वास्ते दी गई, 1 रुपया लो, नहीं मैं कीमत नहीं लेता, मजबूरी है। तेरे मेरे जमाने के इमाम ने काबे की छत पे खड़े होकर एक सवाल करना है, बस सवाल सुन ले, 2 जुमले मसाइब और इजाजत। छत पे खड़े होकर सवाल करना है, दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का हिसाब दो।
ہمارے میری طرف دیکھنا، ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. پھر میں دوہرا رہا ہوں بھائی، جلدی جلدی بیٹھ جاؤ. ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. آؤ میں تمہیں بتاؤں کون حساب دے سکے گا. سب سے پہلے سلمان آ کے کہے گا میں حاضر ہوں، پھر میسم کہے گا میں حاضر ہوں، پھر بوزر کہے گا میں حاضر ہوں، پھر کمبر کہے گا میں حاضر ہوں، پھر 72 کہیں گے ہم حاضر ہیں، ہم دے سکتے ہیں. امت مخلوق پوچھے گی مودت کا حساب کیسے دو گے؟ وہ کہیں گے ہم نے جب بھی اللہ سے مانگا انہیں مانگا، ان سے مانگا انہیں مانگا، ہم نے کبھی ان پہ سودا نہیں کیا، ہمیشہ شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے ہم جیسوں کو یہ کریم عطا کر دی. تیرے سردار حسین نے شب عاشور کیا کیا؟ کئی دفعہ سنو بیٹھا ہے، 4 مصرے سن اور یہ بات سن اور بس. سمر شاہ جی دیکھنا میری طرف، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، جہاں جہاں جگہ ملے یار بیٹھ جاؤ، میں بس تقریر کرنا چھوڑ آپ کی جھولیوں میں ڈال رہا ہوں. سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہر قربانی، کیوں؟ امام وقت کو امداد دینے آیا ہے. کہاں ہے قدموں کو چوم لے اے راہب، یہ تو خود حسین کو اولاد دینے آیا. اوئے ہوئے ہوئے، سمجھا کسی نے نہیں. کربلا والوں کے عشق کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی نے قلم اٹھایا، 2 مصرے لکھ کے کمال کر دیا. وہ کہتے تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں انداز وفا نہیں شاید، کچھ پنچھی پنجرہ کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے. کربلا قربانی سکھاتی ہے، لمحے لمحے کی قربانی. کربلا لینا نہیں سکھاتی، دینا سکھاتی ہے. نہیں، جو میری بات سے متفق نہیں ہو آپ کی مرضی، لیکن ایک مجھے سوال کا جواب ضرور دینا، چاہے اندر میں بیٹھوں گا تھوڑی دیر وہیں آ کے دینا. مجھے کوئی مورخ ثابت کر دے جب سردار نے فرمایا تھا شب عاشور صبح تم سب کی شہادت ہے، کسی عاشق نے حسین سے کہا ہو مولا مر تو جانا ہے، کوئی کفن دے گا؟ کوئی دفنائے گا بھی صحیح؟ کسی نے سوال کیا ہو؟ سارے بے سوال تھے. یہی ہے حق مودت، جہاں سوال آ جائے وہاں مودت ختم ہو جاتی ہے. ہائے ہائے. بس ایک دعا ہے جو لاہور والوں نے تیرے لیے بھیجی ہے، جو پڑھتے ہو بسم اللہ حدیث کے ساتھ دعائے کو میل پڑھتے رہو، مگر اہم دعا ہے. صفدر شاہ جی کو دے جائیں گے، ان کے بیٹے کو دے جائیں گے. دعائے عہد ہے جس کے بارے تیرے چھٹے امام فرماتے جو پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا جائے گھبرائے نہ، میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا، اٹھائے گا. وہ دعائے عہد اگر تیرے گھروں میں مفاتیح الجنان ہے تو وہاں سے دیکھ کے پڑھ، نہیں ہے تو یہ کیلنڈر کی صورت میں ہے، اس کا کوئی ہدیہ نہیں، کوئی پیسے نہیں، کافی تعداد میں لے کے آئے لاہور والے تمہارے لیے. وہ پڑھو، کوشش کرنا اردو میں ترجمہ ہے ضرور پڑھنا. ایک عاشق نے بھی نہیں کہا کوئی ہمارے جنازے بھی اٹھائے گا، کوئی ہمیں دفنائے گا بھی صحیح، کوئی ہمیں کفنائے گا بھی صحیح. کسی نے سوال نہیں کیا، بے سوال ہے. ایک بندے نے سلام لکھا تیرے پاک مسلم کو، وہ کہتے سلام ہو پاک مسلم، میں معافی کے ساتھ امام حسین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں مولا حسین تیری لاش 3 دن پڑی رہی، مسلم کی لاش 16 دن پڑی رہی. ہائے ہائے ہائے، اتنا بڑا مظلوم ہے مسلم جس کی لاش 16 دن پڑی رہی. اللہ اکبر. پڑھنا سرکار مسلم تھا، میرے ذہن میں آ گیا طفلان مسلم کی بات ہے. میں ایک بات اور عرض کرتا جاؤں، میں بسم اللہ کروں. مومن کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، بڑا نرم ہوتا ہے. دل میں ہاں نکلے، آنکھوں سے آنسو نکلے، دعا مانگ اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے. نہ یہ نہ کہا کرو یار ممبر والے، ایک لکھ کے رکھا کرو جو ممبر پہ یہ جو کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے برادران گریاں بلند ہے جو دل میں آئے مانگو. تیرا مظلوم زمانے کا امام کہتا ہے شیعو جب میرے داد حسین کے ذکر کا گریہ بلند ہو میرے ظہور کی دعا مانگا کر. ہائے ہائے. بسم اللہ کر. سرکار امام مظلوم کی لاش 3 دن، جناب مسلم کی لاش 16 دن. ہائے ہائے. عرض کر رہا تھا چونکہ مجلس شہزادوں کی ہے، ایک جملہ شہزادوں کا عرض کر کے اجازت چاہوں گا. طویل مسائل پڑھنے کا عادی نہیں، نہ ہمت ہوتی ہے، نہ ہی بناوٹی باتیں کرتا ہوں، نہ ہی کرنی چاہیے، کیونکہ مصائب کو عرفا بڑا مشکل مرحلہ کہتے ہیں، پل صراط کہتے ہیں. یہ معاملہ معمولی نہیں، کیونکہ تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں شیعو ہمارے گھر کے مصائب ضرور بیان کرو، ہماری توہین نہ کرنا. ہائے ہائے ہائے.
جو سمجھ گئے میں سلام پیش کرتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں ہمارے گھر کی توہین نہ کرنا. کتنے ارمان اور کتنے افسوس کی بات ہے. آج بھی کسی کی ماں بہن بیٹی مر جائے، میرے پاکستان کے کسی بھی علاقے میں مولوی کھڑے ہو کے مسجد میں اعلان کرتا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی. مظلوم ہے تو علی کی بیٹیاں مظلوم ہیں. جس کا دل چاہتا ہے جس طرح اس طرح علی کی بیٹیوں کو پکارتا ہے. نوکرانیوں کو بھی ایسے کوئی نہیں پکارتا. ہائے ہائے بسم اللہ. لائن بیٹھا میں طفلان کی ایک چھوٹی سی بات، شہادت آخری بندہ پڑھے گا، میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا. لکھ کے رکھو پیر صفدر شاہ، جتنے بانی بیٹھے ہو گزارش ہے میری، زمانے کے امام کو راضی کرو، بندوں کو راضی نہ کرو. یہاں بہت بڑا لکھ کے رکھو، جس طرح اپنی ماں بہن بیٹی کا نام چوک میں برداشت نہیں کرتے، محمد کی بیٹیوں کے نام بھی نہ کرے. یہ لکھ کے رکھو. بسم اللہ. لعین شاباش لقب سے، لعین خود ساختہ ابن زیاد بے شمار ضرب بے شمار نشے میں دھت بیٹھا ہے. غلام آ کے آواز دے کے کہتا ہے کوئی دیہاتی آیا ہے تجھ سے ملنے. کہتے کیا کام ہے؟ کہتے کہ تحفہ لے کے آیا، ایک ٹوکری ہے جو اون کی بنی ہے، پتہ نہیں اس میں کیا ہے. کہ ایسا کرو اس سے تحفہ لے لو، پیسے دو، اس کو روانہ کر دو. کہتے میں نے اس کو بڑا کہا ہے پیسے لے نکل جا. آگے وہ کہتا ہے ایسا نہیں جاؤں گا، مل کے جاؤں گا. اس کو ٹائم دے، اس کو مل. کہتا رہنے والا کہاں کا ہے؟ کہتے وہ کہتے میں رہتا ہوں فرات کے کنارے، کھیتی باڑی میرا پیشہ ہے. بلاؤ. قریب آیا. من انتا، تو کون ہے؟ کہا انا حارس. ہائے ہائے بے شمار ضرب بے شمار لعنت ہو اس کے. انا حارس. کہا ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا تیرے لیے تحفہ ہے. کہ تو کھول. کہ نہیں. کہتے تو کھول. اس ابن زیاد نے جو ہی اون کی بنی ہوئی ٹوکری کھولی، چھوٹے چھوٹے دو سر نظر آئے. شہادت آخری بندہ پڑے گا. میں نے کہا ایک مصائب کا جملہ ہی میں نے تیرے خدمت میں عرض کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے دو سر نظر آئے. آواز دے کے کہتا ہے صفاق لائن آواز دے کے کہتا ہے کس ماں کی گود اجاڑ کے آیا ہے؟ کہتا ہے یہ مسلم کی جوڑی ہے. کہتے میں نہیں مانتا. کہتے کیوں؟ کہتے میرے دربار بھی آئے تھے، 14ویں کے چاند کی طرح خوبصورت ہے. یہ کیا حال ہو گیا؟ رخساروں پہ زخم کے نشان ہیں، ہونٹ پھٹے ہیں، آنکھوں میں خون ہے. کیا کیا ظالم؟ ہوا کیا تھا؟ کہا جب مجھے ملے نا میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو. کہتے چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں اگر تم ہمیں امان دے پھر بتائیں گے ہم کون ہیں. ہم جس کو بھی بتاتے ہیں وہ ظلم کرتا ہے، وہ مارتا ہے. کہا میں امان دیتا ہوں. کہا نہیں پہلے اللہ کی قسم کھا. کہا میں نے اللہ کی قسم کھائی. کہا نہیں محمد کی قسم کھا. میں نے محمد کی قسم کھائی. کہتے جب بچوں نے بتایا نا ہم کون ہیں، میں نے ایک طرف سے ایک کو مارا، دوسرے طرف سے دوسرے کو مارا. زمین پہ گر کے کہتے ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمیں تو کیوں مارتا ہے؟ تو میں نے کہا تمہیں میں نے قتل کر کے لے جانا ہے. کہا کیوں؟ کہا انعام ملے گا. چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے یہ مظلوم شہزادے کہتے ہیں ایسا کر ہماری زلفیں تراش، بازار لے جا، جتنی قیمت ابن زیاد دے گا اس سے زیادہ پہ ہم بک جائیں گے، ہمیں مارنا، فروخت کر دے غلاموں کی منڈی میں. کہتا پھر کیوں نہیں کیا؟ کہتے کیسے کرتا، آگے ہر بندہ چھیننے کے چکر میں تھا، کوئی اور انعام لے جاتا. لعنت ہے ایسی سوچ پر، کوئی انعام لے جاتا. آواز دے کے کہتے بھرے دربار میں کوئی ہے جو ان بچوں کے معصوموں کے سر دھلائے. ایک غلام کا آواز دے کے کہتا تو آ. قریب آیا، لے جا. گھر لے گیا. مکمل کرنی میں نے بات، بس گھر لے گیا. بیوی کو کہتا ہے بیوی آج تو خوش نصیب ہے تیرے گھر حسنین آئے. ہائے ہائے مگر آئے بڑی اوکھی کیفیت میں ہیں، کوشش کر ادب سے ان کے سر دھلانا. بیوی نے پانی ڈالنا شروع کیا، دھلانا شروع کیا. روتی جا رہی ہے، کہتی ہے لعنت تو اس ملعون پہ، لگتا ہے اس کی اولاد نہیں تھی. دوسرا وین کر کے کہتی ہے لعنت تو اس ملعون پر، اس کو شرم نہیں آئی کہ معصوم تو خود بول بھی صحیح نہیں سکتے، پتہ نہیں کس انداز سے مارتا رہا. تیسرے ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے کہتی ہے میرا اللہ میں تیرے سے دعا مانگتی ہوں، اللہ کرے اس کی ماں مر گئی ہو، جو ان کو ان کیفیت میں نہ دیکھے. ان موتی آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آ کے امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا. میں پیادہ منافع